اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک میں ایک سازش کی، ایک منتخب حکومت اور منتخب وزیر اعظم کو جو ہے وہ نکالا گیا، انہیں ہٹایا گیا اور پاکستان کو ایک ایسے شخص کے سپرد کیا گیا کہ جس نے اگلے 3.5 پونے 4 سالوں میں ما سوائے انتقام کے کوئی اور کام نہیں کیا، اور اس کا ایک ہی تقیہ کلام رہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ خود کو نعوذ باللہ بڑا صادق و امین اور پیغمبر سمجھتا تھا، باقی سب اس کی نظر میں چور تھے، باقی سب ڈاکو تھے، اور اس نے پاکستان کی سیاست کو اخلاقی طور پہ بھی تباہ کی۔ وہ ایک ایسی نفرت لے کے آیا اس ملک کی سیاست میں، اس نے اس ملک کے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایسا بارود بھرا اور ایسی گندی، گھٹیا اور نفرت پہ مبنی سیاست کی کہ اس نے پونے 4 سال میں جو ہے وہ ملکی سیاست کو یہ رنگ دیا کہ ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے، بلکہ ایک ہی خاندان کے لوگ اور بعض صورتوں میں ایک ہی گھر کے لوگ جو ہے وہ آپس میں بھی جو ہے وہ دست و گریباں ہو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے سیاسی اختلاف تو ہوتا تھا اور ہونا چاہیے، لیکن اختلاف کا احترام ہوتا تھا، یہ گالی گلوچ اور اوئے توئے کا کلچر نہیں تھا، اور نہ صرف یہ کیا بلکہ ملک کو معاشی طور پہ بھی جو ہے وہ تباہ کیا۔ اور 2013 میں ملک جس صورتحال میں گھرا ہوا تھا، اس صورتحال سے جو اسے نکال کے میاں نواز شریف جو ہے وہ 2017 میں ایک ایسے مقام پہ لے کے آئے تھے کہ اب آگے جو ہے وہ خوشحالی اور ترقی تھی، تو اسے دوبارہ جو ہے وہ اس صورتحال میں جو ہے وہ گرا دیا گیا جس صورتحال کو ہم آج فیس کر رہے ہیں۔ اس سے بھی بری صورتحال کو ہم فیس کرتے اگر اپریل 2022 میں جو ہے وہ پارلیمنٹ، قومی اسمبلی جو ہے ایک آئینی طریقے سے اس نااہل اور ایسی حکومت جس کا ایجنڈا جو ہے وہ صرف جو ہے وہ مار دھاڑ اور لوگوں کو جو ہے وہ جیل میں ٹھونسنا اور لوگوں سے انتقام لینا تھا، اس سے جان نہ چھڑاتی تو شاید جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا۔ میں اسی طرح کی ایک صرف ریفرنس کے طور پہ کہ 97-99 میں بھی ملک جو ہے وہ ایک ایسی ہی مشکل سے دوچار ہوا تھا جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایک ایسی امبیرسنگ صورتحال میں ڈال دیا تھا کہ ایک طرف پوری دنیا کھڑی ہو گئی، امریکہ بہادر نے کہا کہ خبردار اگر آپ نے دھماکے کیے، اور دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ ہماری عزت ہی نہیں، ہمارا جوش اور جذبہ ہی نہیں، ہماری جو ایگزسٹنس ہے وہ بھی داؤ پہ تھی۔ ایل کے اڈوانی جو ہے وہ 11 مئی کے دھماکوں کے بعد 12 مئی کو یہ کہہ رہے تھے کہ اب پاکستان کو ہمارے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لینا چاہیے، پاکستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایٹمی قوت سے کیسے بات کرتے ہیں۔ پوری قوم جو ہے وہ فکر مند تھی، بلکہ پریشان تھی۔ اس وقت بھی اس قوم کو، اس ملک کو عزت سے سرخرو کیا، ہمکنار کیا پاکستان مسلم لیگ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں، اور پاکستان نے پوری دنیا کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنی عزت اور اپنی ایگزسٹنس کو انشور کرتے ہوئے جو ہے وہ ہندوستان کے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے، اور پاکستان دنیا کی پہلی مسلمان ایٹمی قوت بنا۔
تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور پوری قوم سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے، کہ پاکستان جب جب بھی ایسی مشکلات میں گرا ہے، ایسی مشکلات کا شکار ہوا ہے، تو پاکستان مسلم لیگ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف ایک سے زیادہ مرتبہ ایک ایسا آزمودہ نسخہ ہے، ایک ایسی آزمودہ ٹیم ہے، جماعت ہے کہ جس نے پاکستان کو مشکل سے نکالا ہے۔ آج پھر پاکستان جو ہے وہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے، معاشی طور پہ بھی، انتظامی طور پہ بھی۔ اگر میں اب کے پی کے حالات پہ بات کروں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں انتظامی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی 9 مئی کے واقعات کے بعد جو پولرائزیشن ہوئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس صورتحال میں جس مرہم کی، جس لیڈرشپ کی، جس ٹیم کی ضرورت ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ بات اس ملک میں بار بار جو ہے یہ ثابت ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف کو ویسے تو 2014 سے یہ سازش شروع تھی، لیکن 2017 سے لے کے 19 تک جو ہے انہیں جو ہے وہ ہر طرح کی اذیت، مشکل اور پروسیکیوشن کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات جو تھے بنائے گئے، اور اس کے بعد ان کی صحت کے پیش نظر وہ باضابطہ طور پہ عدالت کی اجازت سے اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے وہ باہر گئے، اور اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ 21 اکتوبر کو جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں، اس عزم کے ساتھ کہ وہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس بحرانی کیفیت سے جو ہے وہ نکالیں۔ ان کا عزم مضبوط بھی ہے، سچا بھی ہے، اور وہ پرعزم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی جماعت کی مدد سے پاکستان میں بسنے والے کروڑوں عوام جو ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ووٹ کی طاقت سے، ان کی مدد سے جو ہے وہ پاکستان کو اس بحران سے نکالیں، عام آدمی کی زندگی کو جو ہے وہ آسان کریں، پاکستان کو دوبارہ اسی جگہ پہ لے کے آئیں جہاں پہ وہ 2017 میں تھا، یا یہاں پہ وہ 99 یا 97 میں تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے آ کے ایسی معاشی اور اکانومی کی اصلاحات کی کہ آج وہ ملک جن کو ہم رشک سے دیکھتے ہیں کہ ان کی اکانومی کیسے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، وہ یہاں پہ لوگ آئے دیکھنے کے لیے کہ پاکستان کیسے آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ کیوں کر اتنی ترقی کر رہا ہے، اور پاکستان نے وہ کون سی معاشی پالیسیاں جو ہیں وہ اپنائی۔ رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عام پاکستانی مہنگائی اور بے روزگاری کے ہاتھوں مشکلات کا شکار ہے۔ اس تباہی کا عمل 2017 سے شروع ہوا، دوبارہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ G20 ممالک میں پاکستان شامل ہونے والا تھا، لیکن مسائل ایسے آ گئے کہ لوگوں نے اس کو نہیں کیا۔ پھر ایسے شخص کو لایا گیا جس کا ایک ہی تکیہ کلام تھا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔